Hello and welcome to our program. Religion for most of us is a construct, a structure of values and beliefs that helps us live our lives. But how we view religion is a matter of understanding and of interpretation. The challenge arises when we start stereotyping religion, when we start confusing the belief with the believer, when we start using the believer to try and judge the belief. That's when understanding takes a big hit. Well, today's program is dedicated to greater understanding because our guest is a repository of wisdom and learning. One of the most eminent scholars of Islam, he has not only dedicated his life to understanding his faith, but is also a very keen proponent of the ideology of peace. Please welcome Maulana Wahiduddin Khan. Maulana Sahab, welcome to our show. یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے مولانا صاحب which is The Prophet of Peace, why did you decide to write this book? کہ میری لائف ٹائم اسٹڈی کا یہ رزلٹ ہے. میں بچپن سے پیسیفسٹ رہا ہوں, چھوٹے پر سے. میرے بھائی جو میرے ان سے میں انسپائر ہوا, بڑے بھائی جو بہت زبردست کانگریسی تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ مہاتما گاندھی کا جو ستیہ گرہ ہے وہ قرآن میں اس طریقے سے ہے کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اسی کا ٹرانسلیشن ہے یہ. تو میں وہاں سے سوچتا تھا کہ دیکھیے اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے, اسلام یونیورسل ویلیوز کو ایڈوکیٹ کرتا ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. تو پھر میں اس کو پڑھتا رہا یہاں تک میں نے ڈسکور کیا کہ پیس جو ہے وہ اسلام میں, پیس از دا سمم بونم ان اسلام, پیس از دا سمم بونم ان اسلام. تو اس کو لے کر کے میں نے پڑھا جی. تو پورا جو اسلام کی جو میتھڈالوجی ہے, جو پرافٹ کی جو لائف ہے, اس سے ایکسپلین ہو گئی. تو پھر میں نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں آپ نے مولانا صاحب بہت اہم مدعے ایڈریس کریں اور کتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں آپ نے کلیئر کرنے کی کوشش کری ہے. تو اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام از بیسڈ آن دی آئیڈیالوجی آف پیس. تو پھر اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کیوں؟ مس انڈرسٹینڈنگ جو اسکرپچر سے نہیں آتی, وہ آتی ہے زمانے سے, حالات سے. اسکرپچر میں وہ تو اٹرنل چیزیں ہوتی ہیں جی. مسلمان جب نئے زمانے میں آئے اور انہیں چیلنج سامنے آیا ویسٹرن سویلائزیشن سے اور دوسرے جو نئی پاورز تھی ابھری, تو انہوں نے سمجھا کہ اس سے یعنی اس چیلنج کو کمپیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, جہاد. اور وہ لگ گئے جہاد میں اور اس کو انٹرپریشن کیا اسلام کو لے کر کے. میں اس کو بہت گہرائی سے میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو چیلنج تھا وہ صرف پیس کے ذریعے سے اس کو ہم میٹ کر سکتے تھے, لڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی ماڈرن سویلائزیشن جو تھی نئے تھاٹ, نئی ٹیکنالوجی, نئی سائنس لے کر آئی تھی. پورا کا پورا ایک پیسفل, میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن سویلائزیشن جو ہے پیس پر بیس کرتی تھی, وائلنس پر نہیں. تو یہاں پر لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں لڑ کر اس کو میٹ کرنا ہے. اس سے یہاں سے ڈیریلمنٹ ہو گیا. اس ڈیریلمنٹ کو میں نے پھر کوشش کی ہے اس میں رائٹ ٹریک پر لانے کی. آپ نے جہاد شبد استعمال کیا, جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے لٹرل میننگ جہاد کی ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل, یعنی کسی نوبل کاز کے لیے پیسفل اسٹرگل, دیٹ از جہاد. یہ مس انٹرپریشن کی وجہ سے لوگوں نے جہاد کو لے لیا وار کے معنی, کیونکہ آپ ڈکشنری کو کنسلٹ کریں تو آپ پائیں گے کہ جہاد کے معنی وہی ہیں جو کوشش کے معنی ہیں. کوشش, اسٹرگل جو ہے وہی جہاد ہے. تو یہاں پر جو جہاد چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, سائنس میں آگے بڑھیں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں, انڈسٹری میں آگے بڑھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یعنی اس کو لڑنے لگے. تو دیٹ واز اے ڈیریلمنٹ فرام دی رائٹ پاتھ آف اسلام.
تو میں نے میری پوری زندگی اسی میں لگا دیا میں نے جی. کہ اس ڈیریلمنٹ کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر لاؤں. تو اس کا مطلب ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ جو ڈیلی اسٹرگل کرتے ہیں اپنے جیون کو بہتر کرنا یا کوئی اچھے کام کے لیے اپنی اسپرچولیٹی کو جگانے کے لیے، یہ بھی ایک جہاد ہوا. یہ اس کو پرافٹ نے بڑا جہاد کہا ہے، جہاد اکبر کہا ہے اس کو. یعنی اپنے ڈیزائر سے لڑنا، اپنے جو ویم طرح طرح کی ہوتی ہیں اس سے لڑنا، اور اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے لڑنا، اور اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ پر باقی رکھنا، اس کو پرافٹ نے کہا سب سے بڑا جہاد ہے. آپ نے مولانا صاحب نیگیٹیوٹی کی بات کی، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے آج اب روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے انسان کسی بھی لیول پہ کام کر رہا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، نیگیٹیوٹی جیون میں آ ہی جاتی ہے. اس کا سامنا کیسے کریں؟ دیکھیے قرآن کو میں نے اس ایسے سے کئی بار پڑھا سمجھنے کے لیے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو خدا نے دنیا میں فریڈم دی ہے، فریڈم، ٹوٹل فریڈم ہر آدمی کو، صرف مجھ کو نہیں، آپ کو بھی، ہر ایک کو. تو جب آدمی اپنی فریڈم کو استعمال کرے گا تو کبھی مس یوز بھی کرے گا. تو یہ جو نگیٹیوٹی ہے صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی آدمی فریڈم کا مس یوز کرتا ہے، ہم کو اس سے کچھ شاک لگتا ہے، ہم نگیٹو ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اگر تم نگیٹو ہو جاؤ تو تم خدا کے خلاف نگیٹو ہوتے ہو، کیونکہ وہ آدمی جو مس یوز کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ خدا نے اس کو آزادی دی ہے. تو آزادی کیوں دی ہے؟ خدا نے یہ دنیا کا نظام جو بنایا ہے وہ چیلنج کی اس پر بنایا، چیلنج کمپٹیشن. تو چیلنج اور کمپٹیشن بغیر آزادی کو ہو نہیں سکتا ہے. تو لوگ آزاد ہوں تاکہ خوب یعنی ہر آدمی دوڑ لگائے تو اس سے دوسروں کو چیلنج پیش آئے گا. تو آپ پیسفل طریقے سے اس چیلنج کا سامنا کیجیے، آپ نگیٹو مت ہوئیے. نگیٹو ہوں گے تو آپ اس خدا کے خلاف نگیٹو ہو رہے ہیں، کیونکہ خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ تو بیس کرتا ہے چیلنج پر، کمپٹیشن پر. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بدل نہیں سکتے. تو اس وجہ سے قرآن میں ایک بہت بڑی بات یہ مجھے ملتی ہے کہ نگیٹیوٹی کو بجائے اس کے کہ تم ڈونٹ ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دا نگیٹیوٹی بٹ فیس اٹ وتھ پازیٹیو تھنکنگ. یہ مجھے ملتا ہے قرآن مجید میں، اور اسی کو میں لے کر کے میں چل رہا ہوں. جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی ریلیجن لے لیجئے، اس میں وہ جو ڈر کا فیکٹر ہوتا ہے نا، فیئر کا فیکٹر، ہم بڑے ہوتے ہیں سنتے ہیں بھگوان سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بی اسکیئر آف گاڈ، فیئر گاڈ. وی نیور تھنک وائی ڈونٹ وی لو گاڈ، بھگوان سے پیار کرو. تو کیسی ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے؟ ہاں، اس کو بھی میں نے بہت پڑھا، جاننے کی کوشش کی. دیکھیے اسلام میں ڈر جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز لو ہی ہے. دیکھیے پہلی ورس جو قرآن میں پہلی ورس الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کا مطلب کہ آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ. تو گریٹفل کس بات کے لیے ہو گیا؟ کچھ ملا تب تو ہو گئے. یعنی پہلی سینٹینس جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے شکر کرے، اس کو اکنالج کرے، اس کے بارے میں تھینکفل ہو. تو کیوں قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ خدا نے تم کو اتنی ساری باؤنڈریز دی ہیں، لائف سپورٹ سسٹم، یہ پلانٹ ارتھ، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب تمہارے لیے خدا کی باؤنڈریز ہیں. تو شکر کرو. اور یعنی ڈر جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، وہ پہلی چیز نہیں ہے اسلام میں. تو لو خدا سے، لو انسان سے، یہ اسلام کی بہت ہی پرائمری ٹیچنگ ہے. مولانا صاحب جب ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو چاہے اسٹرکچرڈ وے آف ٹیچنگ ہے آف ریلیجن اور اسپرچولیٹی، چاہے نان اسٹرکچرڈ ہو. کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارا بھگوان یا خدا میں وشواس نہیں ہے، وی آر ایتھیسٹس. کچھ بھی ہو، اور کچھ تو نیم ہے جن کی بنیاد پہ ہم لوگ اپنا جیون جیتے ہیں یا اپنی ویلیوز یا آئیڈیالوجی بیس کرتے ہیں. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو کیسے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے جس سے بچے فریڈم، ایکوالٹی اور انڈرسٹینڈنگ کی ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں؟ بچوں کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے
وہ یہ ہے کہ پرافٹ نے کہا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر میں پیدا ہوتا ہے، نیچر، ہر بچہ جو نیچر پیدا ہوتا ہے بعد کو وہ بدلتا ہے. تو نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ ہے لو، کمپیشن، ٹالرنس، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا، یہی تو نیچر ہے. تو ہر بچہ ایک پازیٹیو تھنکر کے روپ میں پیدا ہوتا ہے. انوائرمنٹ میں آنے کے بعد اس میں بدلاؤ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اس کو جانیں کہ ان کا کام بچے کو کوئی آرڈر دینا نہیں ہے، ان کے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے. ان کے پوٹینشیل کو پڑھیے اور اس کو ایکچوئل بنانے کی کوشش کیجیے. اور ایک بات یہ بھی میں نے سمجھی ہے جی کہ ہر بچے کے اندر خدا کوئی اسپیشل کوالٹی دیتا ہے، اسپیشل کوالٹی. ہر آدمی یونیک ہوتا ہے. تو ماں باپ کو چاہے اس کے یونیکنیس کو پڑھیں. اپنے مائنڈ میں ایک لے کر کے اسے گڑھنا چاہتے ہیں ماں باپ، اس سے ریئیکشن آتا ہے. تو میں اس کو مانتا ہوں کہ ہر بچہ نیچر پر جنم لیتا ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پلس ہر آدمی ہر بچہ جو ہے کوئی اسپیشل کوالٹی لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کو آپ پڑھیے اور اس کو آپ ایکچوئل بنانے کی کوشش کیجیے. یہ ماں باپ کو کرنا ہے. ماں باپ کا اگر اپنے مائنڈ کو چاہتے ہیں تھوپیں بچے کے اوپر، زبردستی نہیں کرنی. مولانا صاحب کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے، مگر امید کرنا ہی دکھوں کا سب سے بڑا کارن ہے. تو اس ڈیلیما کو کیسے سالو کیا جائے؟ دنیا امید ہی کی جگہ ہے. شروع اے سے زیڈ تک امید ہی امید ہے. کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے مائنڈ کے مطابق رہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا ایک دم ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں رہے گی. دنیا کا اپنے ٹریک پہ چلے گی. تو ہم چیزوں کو جو ہم جب سامنا کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پرابلم کو ہم پرابلم نہ سمجھیں، چیلنج سمجھیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں بیسیکلی ڈفرینسز پر یہ سب باتیں آتی ہیں، ڈفرینسز پر. تو ڈفرینس کو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. ڈونٹ ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ دا ڈفرینسز، کیونکہ ڈفرینس نہیں تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں. ڈفرینس سے ڈسکشن ہوتا ہے، ڈفرینس سے ڈائلاگ ہوتا ہے، اور ڈفرینس ہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز میں ایکسچینج ہوتا ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینس از دا اونلی وے ٹو ریچ دا گول آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو میں تو ڈفرینس کو انوائٹ کرتا ہوں اور کبھی میں ڈفرینس کو پرابلم نہیں سمجھتا. تو اس وجہ سے میں 100% آشاوادی ہوں. میری زندگی میں نراشا کوئی جگہ نہیں. کہ جو چیز آتی ہے سامنے اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کروں. اور جب نراشا آتی ہے تو اس کو ایک سائڈ میں کر کے پھر آگے چلتے ہیں. اس نراشا میں دیکھیے ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے. اس چیلنج کو اگر ہم سامنا کریں تو ہم دیکھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گیا. ہمارا مائنڈ جو ہے اس کو ایک نیا ڈور مل گیا ترقی کا. میرا تو زندگی بھر کا ہی تجربہ ہے. اپنے آپ کو سینٹر کرنا روزمرہ کی زندگی میں ہم سب انوالوڈ ہیں. چاہے کوئی فادر ہے، بردر ہے، ورکر ہے، سن ہے، اتنے سارے ہسبینڈ ہے، اتنے سارے رولز ایک انسان پلے کرتا ہے. تو اس سب بھاگا دوڑی میں ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں. اس اپنے آپ کو کیسے تلاشیں؟ یہی تو پہلا کوشچن ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف. اب جیسے میں کیا کرتا ہوں، میرے گھر کے پاس پارک ہے جی، یعنی میں گھر جو ہے پارک کو فیس کر رہا ہے، وہاں بیٹھتا ہوں. ہر وقت سوچتا ہوں تو کب کیا کرتا ہوں، میں تو اس پیڑ میرے سامنے ہے اس سے زیادہ میرے اندر کیپیسٹی ہے. یہ جو سورج چمک رہا ہے وہ بول نہیں سکتا، میں بول رہا ہوں. یہ چڑیاں اڑ رہی ہیں اس سے زیادہ میرے اندر شکتی ہے. تو میں اپنے کو ڈسکور کرتا ہوں کہ میں ایک یونیک بینگ ہوں. تو میں کبھی نگیٹیوٹی کبھی آتی نہیں. میں پورے یونیورس میں اپنے کو محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک یونیک کریشن ہوں. تو پھر نگیٹیوٹی کس لیے؟ اب جو پرابلم آتے ہیں وہ پرابلم تو ہمارے یعنی مائنڈ کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، اور صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو ہمارا. یہ جو مائنڈ ہے مولانا جی بولتا جاتا ہے،
चुप नहीं होता. आप मैं आपसे बात कर रही हूँ मगर दिमाग 1 2 3 जगह दिशाओं में खिंचता है. So this mind is constantly chattering. How do you still or how do you bring peace to the mind? हाँ, देखिए ये एक प्रॉब्लम है और ये है, इसको मैं कहता हूँ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन. माइंड बराबर डिस्ट्रैक्ट होता है. मैं सोचता हूँ कि ये राज हयात है कि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. डिस्ट्रैक्शन ही से सब बात बिगड़ती है जी. यानी हमारा फोकस हटता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो सबसे बड़ी चीज़ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो ये है कि हम अपने आप को यू हैव टू सेव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ये बहुत ज़रूरी है. तो इनके कोई खास तरीके जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं? बस एक्टिविटी ऑफ द माइंड. देखिए इंसान में बदलाव लाने के लिए कोई टेक्निक नहीं हुआ करती. इट इज माइंड दैट गवर्न्स ऑल योर एक्टिविटीज. अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए, माइंड को ट्रेन कीजिए और जैसे डिस्ट्रैक्शन हो फौरन उसको, यानी माइंड ऐसा हो कि जान ले कि यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और जल्दी से आप लौटें राइट पाथ की तरफ. कोई भी टेक्निक नहीं. जो लोग टेक्निक बताते हैं मैं उसमें बिलीव नहीं करता. अच्छा. मेरा मानना है कि माइंड को एक्टिवेट कीजिए और वो आप एक जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. जी. इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग सबसे बड़ी टेक्निक है. We're in conversation with eminent scholar of Islam, Maulana Wahiduddin Khan Sahab. Maulana ji, Center for Peace and Spirituality. ये कैसी संस्था है? What kind of an organization is this? इसका आइडिया तो मुझे आज से नहीं 1950 से था, 1950 से. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको बनाया मैंने जनवरी 2001 में. तो उस वक्त से 1950 से मेरे मन में था कि सबसे बड़ी चीज़ पीस है. तो कुरान में ढूंढा मैंने तो एक मुझे वर्ष मिली, वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम. इसका ट्रांसलेशन है एंड गॉड कॉल्स टू द होम ऑफ पीस. यानी खुदा कहता है कि एक पीसफुल सोसाइटी बनाओ, पीसफुल होम बनाओ, पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाओ. तो वो वहाँ पर एग्जीबिशन था, तो आजमगढ़ में था. तो एग्जीबिशन में मैं एक स्टॉल लगाया. एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड था, उसके ऊपर यही लिखा हुआ था एंड गॉड कॉल्स टू द होम ऑफ पीस. तो ये मैं यहाँ से मेरी बिगिनिंग हुई 1950 से और मैं इसी का एम्बेसडर बन गया, एडवोकेट बन गया कि भाइयों पीस सबसे बड़ी चीज़ है. पीस इज समम बोनम. घर में, सोसाइटी में, माहौल में, नेशन में, इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह. तब से आज तक मैं पीसी को लिए हूँ, उसी पर कायम हूँ. आप जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो सेंटर है CPS, ये पीस पे क्या क्या काम आप सेमिनार्स करते हैं, क्या क्या करते हैं? असल में यहाँ पर मामला मेथोडोलॉजी का है. लोग आमतौर पीस का मतलब समझते हैं कि जलसा करो, स्टेज सजाओ, सेमिनार करो. मैं इस तरीके में बिलीव नहीं करता. इन स्टेज एक्टिविज्म, स्ट्रीट एक्टिविज्म से मैं अधिक पीस दुनिया में नहीं आता. मेरा जो मानना है वो है री इंजीनियरिंग ऑफ माइंड. माइंड को ऐसा बनाओ कि उसके अंदर सोच आए पीस वाली. यूनेस्को का फार्मूला आपको जानते होंगे कि वायलेंस बिगिंस फ्रॉम माइंड. तो माइंड से वायलेंस शुरू होता है, वहीं से पीस भी ला सकते हैं आप. तो मैं बिलीव करता हूँ इन माइंड की इंजीनियरिंग पर, माइंड को बदलने पर, थिंकिंग को बदलने पर. ये स्टेज एक्टिविज्म और स्ट्रीट एक्टिविज्म और ये जलसा जुलूस ये मेरा तरीका नहीं है. तो मेरे पास 200 से ज़्यादा लिटरेचर है, किताबें हैं हर लैंग्वेज में और वेबसाइट है. मेरा लेक्चर होता है बराबर, लाइव टेलीकास्ट भी होता है. तो पूरी दुनिया में हमारा मिशन जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके हम चला रहे हैं और हमारे साथ हर जगह ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री देयर आर सम सपोर्टर्स ऑफ माय मिशन. लेकिन ये बहुत ही खामोश अंदाज में काम हो रहा है. इसमें भीड़ भाड़, क्राउड, ये सब उसमें नहीं है. आपका मिशन क्या है? मिशन आदमी को पीसफुल तरीके से सोचना. जैसे कल मेरे पास टेलीफोन आया एक USA से
جی. USA میں ایک صاحب رہتے ہیں, تو ان کا ٹیلیفون آیا کہ میں پہلے بہت نگیٹو تھا, یعنی جو ادھر ادھر جو بےتہو تھی کہ پیلسٹائن میں, عراق میں, افغانستان میں لے کر نگیٹو تھا, امریکہ کو برا سمجھتا تھا, برٹش کو برا سمجھتا تھا. آپ کی بکس پڑھی میں نے, جیسے یہ کتاب میں نے پڑھی, تو ایک دم میرا مائنڈ بدل گیا. اب میں پرچار کرنے لگا ہوں پیس کا. تو ایک انڈیویجول کو بدل کر کے آپ ایک بہت بڑا ورکر پا لیتے ہیں. پھر وہ ورکر جب کام کرتا ہے تو پھر ایک گروپ ملتا ہے, سوسائٹی ملتی ہے. تو میرا کام طریقہ یہ ہے کہ انڈیویجول سے بگننگ کرو, پھر دھیرے دھیرے پہنچو سوسائٹی تک. یہ ہمارا طریقہ کام کرنے کا ہے. سماج میں اتنا منتھن ہو رہا ہے, progress is happening at such a fast pace. There are so many problems also within the world of equity. You know, some nations are very rich, some nations are still struggling. آج کا اہم مدعا کیا ہے؟ What is the most important issue today? بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مدعا پیس ہی ہے. لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں پیسفل طریقے سے, وائلنس سے کچھ اچیو نہیں کر سکتے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کئی کنٹریز میں وائلنس ہوا کہ کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر پائے. تو لوگ جو ہے پیس کی ویلیو کو بھول گئے ہیں. وہ پاور کی ویلیو کو سمجھتے ہیں, منی کی ویلیو کو سمجھتے ہیں, وار کی ویلیو کو سمجھتے ہیں, بمبارڈمنٹ کی ویلیو کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. میں کہنا لوگوں سے کہ ہر چیز میں آپ ریزلٹ کو دیکھیے. ریزلٹ اگر اچھا ہے تو چیز اچھی ہے, نہیں تو اچھی نہیں ہے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ سب سے پاورفل چیز جو ہے پیس ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اصل و خیر, کہ پیس جو ہے سب سے پاورفل چیز ہے تمہارے پاس. پیس دے تو ہر چیز پا سکتے ہو. ایک بہت ہی انوکھی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس. تو دنیا کا جو بنانے والے نے اس ڈھنگ پر بنایا کہ یہاں پر آپ بڑی سے بڑی چیز بھی پیس کے تھرو پا سکتے ہیں, اور وائلنس کے لیے کچھ نہیں پائیں گے آپ. دنیا میں آپ دیکھیے فرسٹ وار ہوئی اسے کیا ملا انسان کو, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی کیا ملا انسان کو, کتنی وار ہوتی رہتی ہیں دنیا میں, ملتا کچھ بھی نہیں. اور پیس کے ذریعے دیکھیے ساری جو ترقیاں ہوئی ہیں, سائنس کی ترقیاں, انڈسٹری کی ترقیاں, سب پیسفل ایکٹیویٹیز سے ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ایریا یا کوئی کیس نہیں ہے جہاں وائلنس جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ ہاں, میرا ماننا یہی ہے. وائلنس کو مینیج کیجیے, وائلنس سے ٹکرائیے نہیں. وائلنس کو مینیج کیجیے, وائلنس کو ٹکرائیے نہیں, نیگیٹ کریں. ہاں, مینیج کرنا جو ہے میں بہت ہی میں بار بار اس کا تجربہ کرتا ہوں. مینیج کرنا جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے لڑائی کا اینگر ہے. جی, لوگ اینگر سے لڑ جاتے ہیں, چاہے انڈیویجول ہو چاہے نیشن ہو. غصے میں آئے تو لڑ گئے. اچھا, اینگر کا معاملہ یہ ہے کہ سائیکالوجیکل اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اینگر از اے میٹر آف 30 سیکنڈ. جب آپ کو غصہ آیا تو 30 منٹ چپ رہیے, تو 30 منٹ کے بعد کیا ہوگا, اینگر ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. 30 تک گنتی کرو, 30 سیکنڈ میں کولنگ پروسیس شروع ہوتا ہے. کولنگ پروسیس پہلے اینگر بہت بھڑکے گا, اگر ایک دم چپ ہو جائے آپ 30 سیکنڈ تو کولنگ پروسیس شروع ہوتا ہے, اور کچھ دیر بعد اپنے آپ ختم. تو میں یہی کرتا ہوں, مجھے غصہ آتا ہے. آپ کو آتا ہے غصہ؟ غصہ آتا ہے, چپ ہو جاتا ہوں. غصہ بس چپ ہوتے ہی بس دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. اسپیسیفائی کر لیتا ہوں میں اپنے غصے کو. دیکھ, غصہ تو انسان کے نیچر میں ہے. یو ہیو ٹو مینیج یور اینگر. تو سب سے بڑا جو فارمولا ہے, یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ, مینیجنگ یور اینگر. ہاں, سب بڑا فارمولا یہ ہے. یہ سب باتیں مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں شانت ایک واتاورن میں بیٹھ کے سن رہی ہوں تو بہت میننگ رکھتی ہیں. پر جب کسی پہ سچویشن یا کوئی سچویشن کے اندر ہوتا ہے اور اس وقت کوئی بولے آپ کو کہ اس کو ٹرائی اینڈ مینیج اٹ, اس کے لیے جیسے آپ نے بولا مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, تو وہ مائنڈ کی ٹریننگ کیسے ہوتی؟ ہم جو سکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو وہ صرف ایک ہی فارمولا ہے کہ ہمیشہ ریزلٹ لے کر سوچو, ریزلٹ کو لے کر سوچو. جب بھی اینگر آتا ہے, جب بھی ہیٹ آتی ہے, جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں, آپ کو ایک ایکشن لینا چاہتے ہیں, آپ سوچو کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. آلویز یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. جیسے آپ ریزلٹ کو لے کر سوچیں گے تو آپ کو مائنڈ کہے گا
کہ بھائی اس سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، پیسفل طریقے سے اس کو مینیج کرو. ہم سب ساتھیوں کو اس فارمولے کو بتاتے ہیں کہ آلویز یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. پہلے ریزلٹ سوچو، پھر کوئی ایکشن لینا ہے تو ایکشن لو. ریزلٹ سوچے سے پہلے ایکشن مت لو. ایک سوال مولانا صاحب ریلیشن شپس پہ، رشتوں پہ. ہم سب کے جیون الگ الگ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، تو رشتوں کو مینج کیسے کرنا چاہیے؟ ٹالریشن. دیکھیے رشتوں میں ضرور ایسا ہوگا، کچھ کمپلین ہوگا، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو یعنی بات بگڑ جائے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. جی. تو دوسرا کوئی آپشن نہیں اس سے سوا کہ ہم ٹالریٹ کریں. کوئی آپشن نہیں. ہم خود صبح شام ٹالریٹ کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات بگڑی تو جلدی سے اس کو بہت ہی سیریسلی لے لیتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں سیریسلی مت لو، اس کو سیریسلی لے دو. اس کو بہت اچھا اس کا ایک سیئنگ ہے برٹرانڈ رسل کی. جی. اس نے کہا کہ دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن از ون ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. تو آپ پاس کچھ بھلانے کو ہونا چاہیے. بھلانے کو کچھ بات کسی سے ہو گئی تو بھلا دیجیے اس کو. کچھ بات ہو گئی بھلا دیجیے. بھلا کر کے ہم دنیا میں پیسفل طریقے سے جی سکتے ہیں. اگر نہ بھلائیں تو خام کا ٹینشن، ہر وقت ٹینشن. تو ٹینشن سے اب ٹینشن فری ہونے کا جو فارمولہ ہم بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، وہ کہ بھلاؤ 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 بھلاؤ. جو بھی نیگیٹو چیز ہے اس کو بھلا دو. ہاں بھلاؤ. کیونکہ اس سے اسکیپ فرام نیگیٹیوٹی. جو چیز دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح گلاب کے پھول پہ کانٹا رہے گا رہے گا، ایسی کریشن پلان جو ہے خدا کا، اس میں چیلنج، پرابلم، کمپٹیشن رہے گا. تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں گی جو آپ کو اچھی نہ لگیں، تو اس کو مینیج کیجیے، اس کو ٹالریٹ کیجیے، وہ بھلائیے. دیر از نو ادر آپشن. ٹرو. ایک سوال اگین اٹھتا ہے کرٹیسزم پہ. کوئی نندا کرے آپ کی تو کچھ لوگ تو کرٹیسزم کو مانتے ہیں کہ فیڈ بیک ہے، میرے کو امپروو کرنا ہے، پر ادھکتر کرٹیسزم گھاؤ کرتی ہے دل پہ. ہاؤ ڈز ون ہینڈل کرٹیسزم؟ ہاں دیکھیے یو ایس اے میں بہت بار گیا ہوں، تو ایک بار میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا کہ یو ایس اے کی ترقی کا راز کیا ہے. جی. اس نے کہا کہ ہم ڈسینٹ کو بہت زیادہ یعنی پسند کرتے ہیں. کوئی کرٹیسائز کرے، کوئی اپنا ڈسینٹ شو کرے تو ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، اس سے کریٹیوٹی آتی ہے. ہم لوگ کیا ہے کرٹیسزم کو فوراً نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں. دیکھیے کرٹیسزم کا پازیٹیو سینس میں لیں بات ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ میرر کو دیکھا، آپ نے آپ کے فیس پر ایک دھبا کوئی ہے، میرر نے بتایا تو آپ غصہ نہیں ہوتے. تو کوئی بھی کرٹیک جو ہے آپ کے ایک دھبے کو بتاتا ہے تو غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیجیے اور سمجھیے کہ وہ آپ کا بہت بڑا یعنی ویل وشر ہے. Dissent is the essence of progress. I think that's what a lot of people believe in, which is also true. You know, this is a very philosophical question, and I don't think there's anybody better than you to answer it, Maulana Sahab. What is the purpose of life? Purpose of life? Purpose of life. According to Islam? آپ according to Islam جانا چاہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے اسلام کو کہ جو اسکرپچرس ہیں ساری زندگی میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، اور بہت ساری کتابیں پڑھتا رہا ہوں. ہر ریلیجن کو پڑھا میں نے. اسلام میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا بنائی، وہ ہے پیراڈائز. اب خدا کو اس پیراڈائز میں بسانے کے لیے کینڈیڈیٹ چاہیے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. یہ دنیا خدا نے اس لیے بنائی کہ یہاں پر وہ سلیکشن کرنا چاہتا ہے. اچھا. تو ہم آپ جو ہیں یہاں پر خدا کی نگرانی میں ہیں، اور خدا سلیکٹ کر رہا ہے ہم کو کون وہاں پر اس قابل ہے کہ وہاں بسایا جائے. ہو از دا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار دیٹ پیراڈائز. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ پیسی ہے. اللہ قیلن سلامن سلامہ قرآن میں ہے کہ وہاں لوگ پیسفل طریقے سے رہیں گے. کسی کے دل میں کوئی نگیٹو تھاٹ نہیں، کسی لڑائی نہیں،
کسی کو سے لڑنا جھگڑنا نہیں. تو یہاں پر جو آدمی یہ پروو کر رہا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو سوشل لائف میں پیسفل طریقے سے رہ سکتا ہے, تو اسی کو سلیکٹ کیا جائے گا دنیا میں رہنے کے لیے. تو بہت ہی بیوٹیفل یعنی یہ پرپز ہے لائف کا کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں ہم اپنے کو پروو کر دیں کہ ہم وہ انسان ہیں جو اسپریچولیٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, پیسفل طریقے سے رہ سکتے ہیں, لو کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ہیٹ نہیں ہمارے دل میں. تو اس کو معنی کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہم یعنی سلیکٹ کیے جائیں گے پیراڈائز میں بسانے کے لیے. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. آپ کے معنی میں کیا ہے پرپس آف لائف؟ بھائی دیکھیے میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت میں اپنے خدا سے کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. میں اکثر اکیلے میں سوچتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ, یہ پاؤں, یہ مائنڈ, یہ آنکھ, یہ کان کس نے دیا مجھ کو. میں کمپیئر کرتا ہوں کہ یہ پہاڑ کے پاس نہیں ہے, یہ سمندر کے پاس نہیں ہے, یہ سورج چاند کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. تو میرے دل میں بہت زیادہ خدا کے پیار آتا ہے کہ خدا تو کتنا اچھا ہے کہ مجھ کو یہ سب چیزیں دے دی. یہی میری زندگی کی سب سے بڑا اسیٹ ہے, خدا سے پیار کرنا. So does Islam also believe that there is only one path or there can be many paths? ہاں دیکھیے اس میں جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی مسٹر ڈفرینٹ ہے, ہر لیڈی مسز ڈفرینٹ ہے. یعنی کوئی دو آدمی ایک جیسے نہیں ہے. تو یہ دنیا بھری ہوئی ہے مسٹر ڈفرینٹ سے اور مس ڈفرینٹ سے. جی. تو جب ایسا ہے تو آپس میں اختلاف بھی ہوگا, آپس میں یعنی ایک دوسرے کی خراب باتیں ہوں گی. تو وہ کیا ہے, وہ اس لیے کہ وہ اس کو آپ پوائنٹ آف ڈسکشن بنائیے. یعنی اگر دنیا میں ایسا ہو کہ سب بالکل ایک ہی ڈھنگ کے ہوں تو کس بات پر ہم کس سبجیکٹ پہ بات کریں گے؟ ہم بہت بورنگ ہو جائے گا, لائف بالکل بورنگ ہو جائے گی. بالکل. جیسے کسی نے کہا ہے کہ when all things alike no one thinks very much. تو سب ایک ڈھنگ سوچیں گے تو کیا ہوگا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, نو گروتھ. ویری ٹرو. تو میں اس کو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں کہ ڈفرینسز ہیں. ڈفرینس نہ ہو تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ کوئی بھی ترقی جو ہے, اسپریچول ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, یہاں تک کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو سکتا اگر ڈفرینسز نہ ہو. ڈفرینسز ہوں گے تو پاتھ بھی الگ ہوں گے, مگر فائنل پاتھ جو ہے کوئی ایبسولوٹ سینس میں نہیں جانتا کہ پاتھ کون سا پاتھ کیا ہے. ایبسولوٹ سینس میں کسی کو پتہ نہیں. جو پاتھ مجھے اچھا لگتا ہے وہی میرا آئیڈیل ہے. باقی ایبسولوٹ سینس میں کیا آئیڈیل ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں زندگی بھر پڑھتا رہا ہوں, اسٹڈی کرتا رہا ہوں ہر مذہب کو, ہر اس کو. تو میں نے پایا کہ ہر انسان کو کنوکشن میں جینا ہے, کنوکشن یقین میں جینا ہے. تو کنوکشن کب ہوگا؟ جب میں اپنے سوچے ہوئے راستے پر ہوں. تو جو چیز مجھے لگتی ہے کہ یہ سچائی ہے اس پہ قائم ہو جاتا ہوں, اور دوسرے کو میں ٹالریٹ کرتا ہوں. ہر آدمی کو رائٹ دیتا ہوں میں کہ وہ جس چیز پہ چاہے یقین کرے, اور میں اس کو. تو اسلام کا فارمولہ میں نے یہ پایا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, یعنی فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. اسلام فارمولہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. میں سب کو حق دیتا ہوں کہ وہ جس چیز کو سچائی سمجھیں اس پر پورے یقین کے ساتھ قائم ہو جائیں. کیونکہ دنیا میں اگر میں یقین نہیں پایا میں نے تو پھر میں کچھ بھی نہیں پایا. لیکن یقین کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ میں دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا جانوں. اور میں آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف یہ ہیٹ نہیں. جی. میں بالکل ایمپٹی مائنڈ ہو کر کے کسی کی بات سن سکتا ہوں, بالکل چاہے میرے اگینسٹ ہو تب بھی. وہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں مولانا جی اپنی زندگی میں, گھر پہ, کام پہ, تو ایک ہمارے اندر 2-3 انسان ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو ججمنٹ پہ بیٹھتا ہے, جو چیزوں کو اسیس کرتا ہے ایک فلٹر کی طرح, اور اس میں سے کافی ایموشنز آتی ہیں, لو, ہیٹ, رسپیکٹ, اینگر, پاس, فیل. تو یہ فلٹر کو کیسے ہٹائیں تاکہ ہم ٹوٹلی ایکسیپٹنگ ہو جائیں؟ یہ کوئی ڈیزائرڈ چیز نہیں ہے. اس میں یہ پیچھے چھپا ہوا ہے کہ آپ چاہیں کہ بالکل ہر چیز نارمل ہو جائے اور کوئی ڈفرینسز نہ ہو, سب ایک ہی ڈھنگ کے ہو جائیں, ایموشنس میں ڈفرینس نہ ہو, سوچ میں ڈفرینس نہ ہو. تو
وہ کوئی ڈیزائر چیز نہیں میں نے دی. اچھا. میں تو ڈفرینس ہی کو سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. ایک وہ ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ نیچر ابہورس یونیفارمٹی. یونیفارمٹی نیچر کی اسکیم میں ہی نہیں ہے. تو مجھے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ سب لوگ کے ایموشنز ایک ہوں, سب لوگوں کی تھنکنگ ایک ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ ڈفرینسز ہوں تاکہ مجھ کو پوائنٹ آف ڈسکشن ملے. جیسے conflict is not bad. How we resolve conflict and how we take the process, as you said, that is very important. اور ڈفرینس ملیں گے تو اس سے گروتھ ہوگی. یہ کانفلکٹ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, وہ پازیٹیو چیز ہے. کانفلکٹ کو میں نیگیٹو معنی میں لیتا نہیں ہوں. کانفلکٹ نہ ہو تو کیسے سوچیں گے جی, اور سوچ کہاں سے آئے گی. تو کانفلکٹ کو میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت ہی پازیٹیو فنامنا ہے یہ, اور اسٹون ہے اور ترقی کے لیے. ایک اور رشتہ ہے جو ہم سب اپنے اپنے طریقے سے بگاڑ رہے ہیں آس پاس, قدرت کا رشتہ ہمارے ساتھ. انوائرمنٹ کو لے کے آئی ڈونٹ تھنک ہارڈلی اینی آف اس آر ریئلی ریسپانسبل ایز being responsible towards the environment. We are responsible for the destruction of the environment. تو قدرت کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے, قرآن میں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو پلانٹ ارتھ کے بارے میں یہ ہے. پلانٹ ارتھ جو ہے اس میں ہر چیز بہت ہی بیلنس میں رکھی گئی ہے. واٹر ہے, ایئر ہے, سوائل ہے, ہر چیز. تو اس کے ایز اٹ از اس کو باقی رکھو, اس میں کرپشن نہ لاؤ. تم اس کو استعمال تو کر سکتے ہو جی, وہ کرپٹ نہیں کر سکتے. مثلا واٹر کو پلیوٹ کرنا ہمیں جائز نہیں ہے, ایئر کو پلیوٹ کرنا ہمیں جائز نہیں ہے, نائز پولوشن کریٹ کرنا ہمیں جائز نہیں ہے. جیسے کہ آپ سڑکوں پر آپ کار چلاتے آپ شور کریں, ہارن بجائیں, یہ ہمیں نیچر نے ہمیں رائٹ نہیں دیا ہے. تو ہر چیز ویل بیلنسڈ ہے, یعنی خدا نے جو پیدا کیا ہے تو ہر چیز ویل بیلنسڈ ہے. اس بیلنس کو مت توڑو, اس کو باقی رکھو. اگر آدمی ایسا کرے تو واٹر پولوشن, ایئر پولوشن کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا. سب بالکل ایکولوجیکل سسٹم جو ہے بالکل صحیح کام کرے گا. آپ بیلنس کی بات کرتے ہیں, قدرت میں تو ہے, دیر از اے نیچرل بیوٹیفل بیلنس. اپنی زندگی میں ہم بیلنس مولانا صاحب نہیں لا پاتے. کہاں نیڈ ختم ہوتی ہے, کہاں گریڈ شروع ہوتی ہے. مولانا جی اپنی زندگی میں ان کا فرق سمجھے اور کیسے لائیں؟ دیکھیے میرا فارمولا ہے آئی تھنکنگ. پیس جو ہے اور چینج سمپلسٹی میں ہوتا ہے. جتنا آپ گریڈ بڑھاتے ہیں اتنی ٹینشن آتا ہے, اتنی پرابلم آتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ وہ بنگالی فیملی وہاں پر تھی, تو اس کے لوگ بہت ہیلدی تھے, یعنی ان کے مرد بھی تھے, عورتیں تھیں, بچے تھے. ان کی ہیلتھ کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں چولہا نہیں ہوتا, ہم لوگ پھل کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, بس یہ ہمارے طریقہ ہے. تو میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی یہ کرے, لیکن سمپل لائف کا ایک فارمولہ یہ ہے. اچھا, سمپل لائف کیا کرتا ہے آپ کو؟ سمپل لائف آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے. سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے زندگی میں وہ ہے کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچا سکیں. وداؤٹ سمپل لائف یو کین ناٹ سیو یور سیلف فرام ڈسٹریکشن. تب سمپل لائف ہوگی تو ہائی تھنکنگ آئے گی جی, ہائی کوالٹی زندگی ترقی ہوتی چلی جائے گی. آپ نے پہلے کہا کہ کمپٹیشن از ایک دنیا کی بنیاد از کمپٹیشن, اور مگر کمپٹیشن کو ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کتنی کشمکش جیون میں لاتے ہیں, اور وہیں کہاں رکے. میرے کو یہ بنگلہ چاہیے, پھر اتنی گاڑی چاہیے, پھر بچوں کے لیے جہاں جانا ہے, بچوں کو باہر جانا ہے. سو کہاں ہم اپنی نیڈ کو آگے کر کے گریڈ کو اس میں سمیٹتے ہیں. تو یہ کمپٹیشن بھی اس کا ایک کارن ہے. یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر لوگ سوچیں گریڈ جو ہے اس سے مل کر رہا ہے, آپ کو رزلٹ کا مل رہا ہے. جن لوگوں کو مور اینڈ مور کا میں پایا ہے سب ٹینشن میں جیتے ہیں. جیسے میں ہوں, میری اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے, لیٹ 80s میں ہوں, اور سائنس روپ لیتا ہوں. اور میں نے اپنے فیملی میں اپنے فیملی کے باہر دیکھا ہے کہ لوگ ان کو نیند نہیں آتی, اور وہ
ان کا گولی کھا کے نیند آتی ہے, گولی کھا کے نیند آتی ہے. کیا تو کیوں سمپل لیونگ. تو لوگ جو ہے اپنے سامان جو بڑھاتے ہیں, گریڈ کرتے ہیں, تو رزلٹ نہیں سوچتے کہ رزلٹ کیا ملا ہمیں. جتنا بڑھایا اتنی ٹینشن, جتنا بڑھایا اتنا اسٹریس, جتنا بڑھا اتنی ڈپریشن. تو فائدہ کیا ہے؟ اصل چیز تو میں ہوں. اگر میں اپنے کھو دوں تو کاروں اور بغلوں کا انبار کیا فائدہ؟ اصل چیز تو میں ہوں. تو میں بہت ہی زندگی بھر کا میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹینشن فری لائف ہو, پیسفل زندگی ہو, تو سمپل لائف اپنائے. سمپلسٹی از بیسٹ فارمولا ہے. مولانا صاحب, کچھ آپ کے جیون سے کچھ نچوڑ یا کچھ گن جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہماری کوالٹی آف لائف کین ریئلی امپروو؟ دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے کو ڈسکور کیجیے. یہ ڈسکور کیجیے کہ آپ کو پیدا کرنے والے نے آپ کو کون سی اسپیشل کوالٹی دی ہے. اس اسپیشل کوالٹی کو ڈیولپ, یہ بہت ہی ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور چیز میں اپنا دھیان لگا دیتے ہیں اور ترقی نہیں کر پاتے زندگی میں. اسی اسپیشل کوالٹی کو جان کر کے اس کو ڈیولپ کرنا, نمبر 1. نمبر 2, سمپل لائف. کیونکہ سمپل لائف جو ہے آپ کو بچاتی ہے ٹائم کو ویسٹیج آف ٹائم سے بچاتی ہے, اور ویسٹ آف منی سے بچاتی ہے, ہر چیز سے بچاتی ہے, ڈسٹریکشن سے بچاتی ہے. تو سمپل لائف, سیکنڈ فارمولا. دوسری چیز یہ, تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ نگیٹیوٹی کو کبھی پاس آنے نہ دیجیے. ہر نگیٹیوٹی کو مینیج کیجیے, ہر نگیٹیوٹی کو مینیج کر کے اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیجیے. چوتھی چیز میں یہ کہوں گا کہ دنیا جو ہے وہ انتظار کر رہی کہ آپ کوئی اس کو کنٹریبیوٹ کریں تو آپ کو ایکسیپٹ کرے. وہ بغیر اس کے کہ آپ اس کو دنیا کو کچھ دیں, دنیا آپ کو دے گی نہیں. ان لیونگ دیٹ وی انڈرسٹینڈ, ان لیونگ دیٹ وی ریسیو. اسلام کے 4th کلیف جو تھے, انہوں نے کہا تھا کہ قیمت المرء مایوس. تو اس کا انگلش میں کہا جائے گا کہ دا ویلو آف اے پرسن لائز ان ایکسلنس. تو ایکسلنٹ بنیے. وہی بات ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ دیر از آلویز روم ایٹ دا ٹاپ. تو اگر آپ چاہتے دنیا میں آپ کو کوئی جگہ ملے تو کچھ آپ کو دینا پڑے گا, تب دنیا آپ یعنی گیور بنیے. آپ ٹیکر بننے کی کوشش کریں گے تو آپ صرف کمپلین میں جیتے رہیں گے, کمپلینٹ میں. تو اس کو اگر سبب پڑھوں میں تو پیس اور اسپریچولیٹی دو ہی بیسک چیزیں ہیں. جی, پیس کیا ہے؟ پیس ایکسٹرنل اسپریچولیٹی کا نام ہے, اسپریچولیٹی کا ہے انر پیس کا نام ہے. یہ دو ہی لفظ میں ساری بات آ جاتی ہے. یعنی پیس کا جو انر اندر لانا چاہیں پیس, تو اس کا نام اسپریچولیٹی ہوتا ہے. اسپریچولیٹی کو جو آپ ایکسٹرنل ورلڈ میں لانا چاہیں تو اس کا نام پیس ہوتا ہے. یہ میرا زندگی پر تجربہ ہے. Wonderfully put. That means peace and spirituality, they complete each other, and that forms the totality. Maulana Sahab, it is in giving that we receive. You gave your time, we received a lot of learning. آپ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور پروگرام. بہت کچھ جانا آپ سے بات کر کے. شکریہ.